الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اور میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے، اور بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ کے ذمے لمبی لمبی آرزویں رکھے۔ ہم سب حضرات جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے، چاہے وہ جمادات ہوں یا نباتات ہوں یا حیوانات ہوں، چرند پرند، حشرات الارض، سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، اور درخت، پھل پھول، پہاڑ، ندیاں، نالے، آبشاریں، آسمان، زمین، ستارے، یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی مقصد میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے بنانے سے کچھ مقصود ہے، یہ بیکار نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند لوگوں کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ زمین یا آسمان اور یہ زمین کے خزانے، زمین کے اوپر جو ہے قسم قسم کی چیزیں، آپ نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا، بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلا مقصد پیدا نہیں کیا، ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، انسانوں میں کوئی بندہ اگر بیکار کام کرے، یعنی ایسا کام کرے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے،
تو اسے سمجھدار نہیں کہا جاتا، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ پاگل ہے، بے وقوف آدمی ہے کہ جو اتنا وقت لگا رہا ہے، اتنی صلاحیتیں لگا رہا ہے، اور جب اس سے پوچھے بھئی کیوں کر رہے ہو یہ کام، تو کہ پتہ نہیں کیوں کر رہا ہوں. تو ایسے آدمی کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، عقل مند نہیں سمجھا جاتا. سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے اس کو پہلے جانے، جانچے اس کا نتیجہ کیا ہے اور مجھے اس کام سے حاصل کیا کرنا ہے، اس سب چیزوں کو سامنے رکھے. تو جب ایک عام انسان جو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بیکار کام نہ کرے، تو اللہ رب العزت احکم الحاکمین، حکیم اور اتنی صفات کا مالک، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی چیز کو بے مقصد پیدا کرے؟ ایسا نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو فرمایا ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، یعنی اس کے ساتھ پورا اس کا سلسلہ رکھا ہوا ہے. یہ پتہ ہے کہ یہ چیز کیوں بنائی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، پھر اس نقصان کے اندر کیا فائدے ہیں. جبکہ انسان کی سوچ محدود ہوتی ہے، وہ بعض دفعہ ایک چیز کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بیکار ہے، لیکن اسے بعد میں اندازہ ہوتا ہے کسی موقع پر جا کر کہ یہ چیز بیکار نہیں تھی. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صاحب پاخانے کو گئے، جنگل میں گئے جہاں بھی، تو وہاں جا کر دیکھا کہ اس میں جو پاخانہ ہے اس کے اندر کیڑے ہیں. تو دل میں خیال آیا کہ یہ جو کیڑے ہیں ان کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہوگا، تو بیکار ہے. یعنی آدمی اپنے آپ کو تو سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، لیکن جو اپنے سے کمتر چیزیں ہوتی ہیں اسے آدمی نظر انداز کرتا ہے، حقیر سمجھتا ہے. یہ خیال آیا، وقت گزر گیا، بات آئی گئی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد اس کو آنکھوں میں ایک تکلیف ہوئی. علاج، حکیم، معالج، طبیب سب کے پاس چلا گیا. پھر ایک طبیب کے پاس پہنچا تو من جانب اللہ، جو طبیب کے دل میں یا معالج کے، ڈاکٹر کے دل میں دوائی آ جاتی ہے اور اس سے انسان کو شفا بھی ہوتی ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے. آدمی کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا کہ میں کر رہا ہوں ایسا. اللہ دماغ بند کر دیں تو آدمی اپنا نام بھول جاتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے چابی کہاں رکھی ہے، اینک کہاں رکھی ہے. اتنی قریب کی چیزیں جو انسان بھولتا ہے تو اتنی بڑی چیزیں کہاں سے جانے. یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے کہ اللہ کسی کے دل میں بات ڈال دے. تو من جانب اللہ اس طبیب کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جو ہے اس کا علاج تو ہے، اس بیماری کا علاج ہے، مگر وہ چیز ایسی ہے کہ وہ بڑی مشکل سے ملے گی اور ذرا کراہت ہے اس میں. اس سے پوچھا جی کیا ہے؟ اس نے کہا پاخانے کے کیڑے جو ہوتے ہیں نا ان کو لانا پڑے گا اور ان کو سکھا کر خشک کر کے میں پھر اس سے دوائی بناؤں گا، وہ تمہاری آنکھ میں لگاؤں گا، اس سے تمہاری بیماری ٹھیک ہوگی. اب اس شخص کو وہ اپنا واقعہ یاد آ گیا. سال گزرا تھا، مہینہ گزرا تھا، لیکن ایک بات آئی تھی، گزر گئی، لیکن اس کا نتیجہ اس کو ایک عرصے کے بعد نظر آیا. اس کے سوال کا اس کو جواب مل گیا. سوال اس نے یہ اٹھایا تھا کہ اس کیڑے کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہوگا. اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو بھی ہے وہ بلا مقصد نہیں ہے. تو جب ایک گوبر کا کیڑا اور ایک زمین پر رینگنے والی چیونٹی اور چیونٹی سے چھوٹی مخلوق جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی مقصد میں، کسی نہ کسی غرض سے پیدا ہوئی ہے، تو یہ اشرف المخلوقات انسان، حضرت انسان، یہ بھی آخر کوئی مقصد لے کر آئے ہوں گے اس دنیا میں یا بلا مقصد آئے ہیں. سوال یہ ہے. اور ہم میں سے یہ سوال ہر شخص کا اپنی اس کی ذات سے متعلق ہے. یہ صرف علمی دلچسپی کا سوال نہیں ہے. یہ تو علمی دلچسپی کی چیز ہو سکتی ہے کہ فلاں کیڑا کس چیز میں استعمال ہوتا ہے، فلاں قسم کی جڑی بوٹی جو ہے اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ علم طب کی دلچسپی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن میں کون ہوں اور میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، یہ صرف علمی دلچسپی نہیں ہے. یہ وہ سوال ہے جو میری زندگی کا بنیادی سوال ہے ہر شخص کی.
زندگی کا بنیادی سوال ہے کہ میں کون ہوں. سب سے پہلے اس کو یہ جاننا ہے کہ میں کون ہوں. یعنی انسان اپنے آپ کو پہچانے، اپنی حیثیت کو جانے کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے، میں کیوں آیا ہوں یہاں. کیا میں خود اپنا خالق ہوں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. اور کیا میں اپنا کار مختار ہوں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. خالق تو میں کہاں ہوتا، مجھے تو دنیا میں میرا وجود شروع ہو گیا پانی سے، لوتھڑے سے علقہ، ہڈیاں، اور پھر جسم وجود میں آیا، لیکن مجھے تو خبر بھی نہیں تھی. پھر بچپن گزرا، پھر شعور کی عمر کو پہنچ گیا، تو اب مجھے آ کر ہوش آ رہی میں کون ہوں. اس سے پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں. تو اس لیے فرمایا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ یہ جو تناسل کا سلسلہ ہے ملاپ کے بعد میاں بیوی کے، یہ فرمایا کہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں. اس کے خالق تم ہو یا ہم ہیں. سیدھی سی بات ہے، کون انسان خالق ہے؟ نہیں، انسان اپنا خالق تو ہے نہیں، یہ تو کسی کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے. تو جب یہ کسی کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے تو اب اس کو یہ جاننا چاہیے کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں. یہ تو جان لیا کہ میں ایک مخلوق ہوں، اور پھر اب میرا اس کائنات میں مقام کیا ہے، اور میرا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو ایک انسان کو جاننے ضروری ہیں. اگر اس کو جانے بغیر زندگی گزارے گا تو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک سفر ہے مگر اس کی منزل معلوم نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی گھر سے نکلا ہوا ہے، سفر کی تیاری ہے، بیگ تیار ہے، کپڑے تیار ہیں، جیسے آدمی سفر پر جا رہا ہے. آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے پتہ نہیں. کہ سفر پہ جا رہے ہو؟ ہاں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ معلوم نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ آدمی نارمل ہوتے ہوئے سمجھدار آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا. کہ سفر پہ نکل گیا ہے، اس سے پوچھیں گے بھائی آگے گاڑی کون سی پکڑیں گی؟ اچھا اڈے پہ جاؤں گا، جو گاڑی مل گئی اس پہ بیٹھ جاؤں گا. یہ تو کوئی سوال نہیں ہے، یہ تو کوئی جواب نہیں ہے. گاڑی ہو سکتا ہے آپ کو پشاور کی مل جائے اور آپ کو کراچی کی مل جائے، گاڑی تو اڈے پر ہر طرح کی مل رہی ہے. سوال یہ کہ آپ نے کہاں جانا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو زندگی ہے یہ ایک سفر ہے. جو زندگی ہے یہ ایک سفر ہے جو ہمارا چل رہا ہے، اور اس میں اب ہمیں متعین کرنا ہے، گھر سے نکل تو پڑے کہ ہم نے جانا کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو طے کیا ہوا ہے، لیکن اب ہمیں متعین کرنا ہے کہ ہم نے اپنی منزل کون سی لینی ہے. فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے. اب اس کا اختیار ہے اور اس کو اختیار دے دیا، پابند نہیں کیا. یعنی کسی انسان کو بھی اللہ نے پکڑ کر ہاتھ پاؤں باندھ کر جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اور کسی کو بھی پکڑ کر ہاتھ پاؤں باندھ کے جنت میں نہیں ڈالیں گے. جنت بھی بنا دی، جہنم بھی بنا دی، اور انسان کو پیک کر دیا اور اسے دونوں راستے دکھا دیے. ایک راستے پہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور 1,24,000 انبیاء ہیں، اور ان کے بعد پھر ان کے آگے ماننے والے متبعین، داعین، واعظین ہیں، اور ایک راستے پر شیطان اور اس کی ذریت ہے، اور دونوں دعوت دے رہے ہیں. اب انسان کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم کیا کرتے ہو. تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو اپنا مقصد پہچاننا چاہیے. اب یہ مقصد کیا ہے؟ ایک ہے کہ ہم خود جانتے رہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. مثلا جتنے بھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کے سامنے کئی سارے نقشے ہیں. کافر ہے جو اس زندگی کو صرف 60، 70، 80، 90 سال بس یہ سمجھتا ہے. کہتے ہیں نہ اس کے پیچھے کچھ ہے نہ اس کے آگے کچھ ہے. یعنی میں ایک گویا کہ حادثہ ہوں، ایک اتفاق ہوں کہ میں دنیا میں آ گیا ہوں، بس اس کے بعد جب ختم ہو جاؤں گا ختم، کہانی ختم. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. تو اس لیے اس کی زندگی کچھ اور ہو جاتی ہے. وہ بھی رہتا یہی ہے، ہماری طرح وہ کپڑے پہنتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے،
رشتہ داریاں نبھاتا ہے، تو لیکن اس کی زندگی اور ہماری زندگی میں بظاہر تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ جو اس کا عقیدہ ہے کہ یہی زندگی سب کچھ ہے، یہ اس کی زندگی کو مسلمان کی زندگی سے جدا کر دیتی ہے۔ اور پھر آگے مسلمانوں میں کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اپنی زندگی کا مقصد نہیں جانا کہ ہم دنیا میں کیا لینے آئے ہیں، ہم دنیا میں کیا لینے آئے ہیں یہ نہیں جانا۔ کسی نے مقصد بنایا اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھی شادی اور اولاد، بس فیملی اچھی ہو جائے اور صحت وغیرہ کے مسئلے مسائل کوئی نہ ہو، بس ٹھیک ہے، یہ کامیاب زندگی ہو گئی۔ کامیاب کا مطلب ہوتا ہے مقصد کو پانے والا۔ یہ کہتے ہیں کامیابی اس میں ہے، اس میں نہیں ہے، یعنی اگر تم اس راستے پر چلو گے تو اپنا مقصد پالو گے، اگر نہیں چلو گے تو نہیں پاؤ گے۔ تو کامیاب مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ کام کر لیے تو زندگی کامیاب ہے، اگر نہیں کیے تو ناکام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟ اچھا کاروبار زندگی کا مقصد ہے، اچھا مکان زندگی کا مقصد ہے، اچھا بزنس زندگی کا مقصد ہے، اچھی سواری زندگی کا مقصد ہے، اور بڑی دھوم دھام کی جو ہے وہ شادی، لوگوں کو کھلا لینا بلا لینا، یہ زندگی کا مقصد ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ زندگی کا مقصد ہے تو کافر بھرپور زندگی گزار رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تو کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اگر ہمیں مسلمانوں کے فتنہ میں پڑ جانے کا، ان کے قدم کے ڈگمگا جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ کافروں کے گھر جو ہیں وہ سونے چاندی کے بنا دیتے، صرف سونا چاندی ان کو زیوروں کی صورت میں نہ دیتے، بینک بیلنس کی صورت میں نہیں، بلکہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی۔ سیڑھی حالانکہ وہ چیز ہوتی ہے جو ایک عارضی ہوتی ہے، ذریعہ ہوتا ہے، بس چڑھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے، جب وہ سونے کا ہے تو پھر باقی کیا کچھ ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ ہم نے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا جو ہے کمزور ایمان والے مسلمانوں کو سنبھالا دینے کے لیے ایسا نہیں کیا۔ تو اگر زندگی کا اچھا مکان، اچھی نوکری، اچھا بزنس، یہ جسے ہم لیونگ سٹینڈرڈ کہتے ہیں، اپنی زندگی کا معیار زندگی، اگر معیار زندگی اچھا کرنا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے تو پھر مسلمان آج کل کم سے کم ناکام جا رہے ہیں۔ اور صرف آج ہی نہیں بلکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت اٹھا کر دیکھیں تو یہ ناکامی پیچھے بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو یہ کہا جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس کے پاس دعوت لے کر، تو اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ یہ جو موسیٰ ہیں تم ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ دیکھ تو لو کہ ہم میں سے اچھا کون ہے، کامیاب کون ہے۔ موسیٰ کامیاب ہیں ہمیں، اور اس نے یہ دونوں چیزیں سامنے رکھی ہیں۔ قرآن پاک نے بڑی کھول کھول کی چیزیں واضح کی ہیں، ہم بشرطے کہ اس نظر سے دیکھنے والے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے پاس یہ دیکھو باغات ہیں، میرے پاس بادشاہت ہے، میرے پاس خزانے ہیں، یہ نہریں ہیں جو میرے باغوں کے نیچے سے بہہ رہی ہیں، کچھ ہوش کرو۔ بنی اسرائیل سے یہ کہہ رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ آتا ہے تاریخ میں کہ ایک چوغا جس سے 10 سال گزارا کیا، ایک جوڑا تھا کپڑے کا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اچھا مکان، اچھی دکان، اچھے سب کچھ معیار زندگی بلند کرنا یہ مقصد حیات ہے تو فرعون کامیاب ہونا چاہیے، لیکن آج ہم نہیں اس کو کامیاب کہتے، ہم اپنے بچے کا نام موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ رکھنا چاہتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں، اور ہے سعادت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرعون کا نام کہ ہم کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور لعنت کے 3 لفظ بھیجیں گے اس پر۔ دنیا میں تو بڑا کامیاب گیا ہے، وہ شداد کامیاب گیا ہے، قارون کے خزانے اتنے تھے کہ چابیاں اس کی اٹھانے کے لیے ایک جماعت چاہیے ہوتی تھی، نمرود کی پوری دنیا پہ اس بادشاہت تھی، خدائی کا دعوے دار تھا۔ اگر معیار زندگی بلند کرنا ہی مقصد حیات ہے تو یہ لوگ کامیاب ہیں،
لیکن ہم کہتے ہیں ناکام ہے. اور نیچے آ جائیے، سیدنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے تب سے لے کر آخر تک جو آپ کی زندگی ہے وہ کس حال میں گزری ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 یا 3 متواتر مسلسل 3 دن تک جو کا کھانا ہمیں روٹی جو ہے وہ پراپر ملی ہو. اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ 2 چاند گزرتے تھے کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یہ تو سائل نے پوچھا کہ پھر گزر اوقات کس چیز پہ ہوتی تھی؟ فرمایا الاسودین التمر والماء، 2 کالی چیزیں، اس کو کالی چیزیں کہتے تھے، یعنی کھجور اور پانی. کھجور کھا لی، پانی پی لیا، یعنی کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. تو اگر رزق کا وافر ہونا، بینک بیلنس کا بڑا ہونا یہی معیار ہے اور یہی مقصد حیات ہے تو نعوذ باللہ پھر تو یہاں معاملہ کچھ اور ہو رہا ہے. اور مسجد نبوی علی صاحبها الف الف تحیہ کہ اس میں 9 سال تک دیا نہیں جلا. 13 سال 10 سال تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، جاتے ہی مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی. یعنی گویا کہ نبوت کا تقریباً سارا زمانہ ہی ایسا ہے کہ اس میں دیا نہیں ہوتا تھا، چراغ نہیں ہوتا تھا مسجد نبوی میں. لیکن کامیاب ہے. ہم اپنے اندر اس کی محبت پاتے ہیں، ان ہستیوں کی، اس زمانے کی، ان جگہوں کی، لیکن دوسری جانب ہم معیار کچھ اور رکھتے ہیں. تو یہ انسان کے، مسلمان کے لیے بڑی پریشان کن بات ہے کہ وہ جناب سوچتا تو جو ہے وہ عاقبت چاہتا ہے، آخرت چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام والی، کہ مجھے جنت مل جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور زندگی چاہتا ہے فرعون والی، یعنی زندگی میری فرعون والی ہو اور آخرت مجھے جو ہے موسیٰ علیہ السلام والی مل جائے. تو یہ نہیں. اس کے لیے عرض یہ تھی کہ قرآن پاک میں جیسے اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں جنوں تمہیں میں نے کس لیے پیدا کیا، اپنے اس مقصد کو جانو. اگر وہ مقصد تم نے پا لیا تم کامیاب ہو. اب اس کے ساتھ تمہارے پاس اگر دنیا کی ضرورتیں اکٹھی ہو گئیں تو اچھی بات ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر نہیں ہوئی تو کوئی تمہارے اوپر ملامت نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں، کوئی دکھ نہیں ہے، تم کامیاب جا رہے ہو دنیا سے. اور مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا. یعنی ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ایک سادہ سا سوال ہے، یہ کوئی جو ہے وہ بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے، سادہ سا سوال ہے. ایک دیہاتی بھی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی شیخ التفسیر فرمایا کرتے تھے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آئے. بس مختصر سی بات ہے. یعنی اگر اللہ راضی ہو رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جن سے ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، تو ہماری زندگی کامیاب جا رہی ہے. ہمارا سفر کا رخ صحیح ہے، منزل صحیح ہے. منزل یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، اور جنت یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی انعام ہے اور اس کی علامت ہے، اس کی جگہ ہے. اور اگر ہم نے منزل تو یہ بنائی ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائیں، لیکن اس کے لیے راستہ ہم نے دوسرا چن لیا ہے، تو پھر خطرے کی بات ہے، پھر خطرے کی بات ہے. اور پھر یا تو انسان جو ہے وہ اپنا دشمن ہے یا پھر کم عقل ہے کہ جو منزل تو کوئی اور ہوتی ہے لیکن راہ کوئی اور چن لیتا ہے. جیسے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ٹرین پر برتھ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں کراچی جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ ٹرین تو کراچی نہیں جا رہی ہے، تو پشاور جا رہی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ واہ رب دی شانہ کہ ایک ہی گاڑی ہے اور اس کا ایک مسافر جو ہے وہ پشاور جا رہا ہے، دوسرا کراچی جا رہا ہے. تو یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا.
یہی زندگی کی گاڑی کا بھی حال ہے کہ ہم چاہیں کہ منزل تو ہماری جناب اللہ کو راضی کرنا ہے، ہر مسلمان کی منزل ہے، یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے، اسی لیے وہ دنیا میں آیا ہے، لیکن کام کیا کر رہا ہے؟ کام وہ کر رہا ہے جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، گاڑی اس پہ بیٹھ رہا ہے جو جہنم کی طرف لے کر جانے والی، تو اس گاڑی پر نہیں، اس گاڑی پر سوار ہو انسان کہ جو اس کو جنت میں لے کر جانے والی ہے۔ تو یہ اپنی زندگی کے اس مقصد کو پہچاننا چاہیے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اور اس مقصد کو ہم از خود نہیں جان سکتے۔ اگر ہمارے ذمہ لگا دیا جاتا کہ تمہیں میں نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے بتاؤ ذرا، تو شاید ہم ہزاروں سال بھی اگر سجدے میں پڑے رہتے، مراقبے میں پڑے رہتے، تو ہم اپنی اس منزل کا تعین نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ کا کرم ہوا، اس کا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں پیدا بھی کیا، ہماری جسمانی جو ضرورتیں ہیں ان کا بھی بندوبست کیا، اور ہماری یہ جو روحانی ضرورت تھی اور ہماری زندگی کا جو مقصد تھا اس کو بھی متعین کر دیا، خود ہی بتا دیا کہ تمہیں میں نے بنایا ہے اور تمہیں اس مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس مقصد کے لیے، اور یہ منزل ہے، یہ راستہ ہے، یہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، اس منزل کا راستہ ہر روز اللہ سے نماز میں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے گھر پہنچا دے، اور جو راستہ آپ کو گھر نہ پہنچائے وہ راستہ سیدھا نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے خوبصورت تو ضرور ہو، اگر آپ نے گھر جانا ہے دو راستے ہیں، ایک جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا ہے، ایک بہت بہترین شاندار سڑک ہے، بڑی مزیدار ہے، تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے فلاں شہر جانا ہے، لاہور جانا ہے یا کسی اور جگہ جانا ہے، تو کون سا راستہ چاہیے؟ تو یہ راستہ پکڑے۔ آپ کہیں گے یار یہ بڑا خوبصورت راستہ، یہ نہ پکڑ لو، وہ کہے گا نہیں یہ آپ کے شہر نہیں جا رہا، یہ کہیں اور جا رہا ہے، تو آپ کہیں نہیں راستہ بڑا اچھا ہے، سفر بڑا مزیدار ہوگا، آرام دہ ہوگا، تو یہ غلطی ہوگی انسان کی، اور اتنی بڑی غلطی ہوگی، اتنی بڑی کہ جب جتنا اس غلطی میں وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کے پاس واپسی کے امکانات کم ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ آدمی پھر مایوس ہو جاتا ہے، وہ جہنم کے راستے پر چل کے اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو وقتاً فوقتاً اس چیز کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ میرے قدم کس راستے پہ اٹھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم والے راستے پہ اٹھ رہے ہیں یا دوسرا راستہ ہے جو شیطان نے جب اس کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کیا تو اس وقت اللہ سے کہا تھا کہ میں بھی بیٹھوں گا، جو تیرا سیدھا راستہ ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ راستہ اگرچہ سیدھا ہے لیکن اس پر میں اپنی چوکیاں لگاؤں گا، اپنے کارندے بٹھا دوں گا، اور جو لوگ چل رہے ہوں گے ان کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ہر موڑ پر، ہر جو ہے وہ یو ٹرن پر میں کوشش کروں گا کہ ادھر آ جاؤ، کامیابی ادھر ہے، لیکن نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ نہیں، سیدھا راستہ وہی ہے جس پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چلے اور صدیقین چلے اور شہداء چلے اور صالحین چلے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اور ان سب کا راستہ کیا تھا؟ ان سب کا راستہ یہ تھا کہ یہ زندگی کے ہر قدم پر اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے، یعنی جو بھی کام کرتے تھے اس میں یہ ضرور دیکھا کرتے تھے کہ اس سے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ تو مسلمان کا ہر قدم جنت کا قدم ہے، بشرطے کہ وہ اس چیز کو دیکھ لے۔ یعنی دین ہمیں کاروبار کرنے سے نہیں روکتا، دین ہمیں کمانے سے نہیں روکتا، دین ہمیں معاشرتی تعلقات نبھانے سے نہیں روکتا، دین صرف اتنی سی گزارش رکھتا ہے، اور وہ ہمارے فائدے کے لیے رکھتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کرو کہ یہ کام جنت کا ہے یا جہنم کا ہے، یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا۔ بس گویا کہ ہر قدم پر تمہاری منزل ہے، اگر تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھا لیا ہے تو یہ سیدھا جنت اور یہ زندگی کے مقصد کو گویا کہ اس نے پا لیا، یہ آدمی کامیاب۔
اور اگر خدا نہ خواستہ قدم دوسری جانب اٹھ گیا ہے تو یہ قدم بڑا خسارے کا قدم، غلطی ہو جاتی ہے تو انسان توبہ کر لے اور پھر سیدھے راستے پہ دوبارہ پڑ جائے۔ اگر کبھی آدمی چلتے چلتے راستے سے ہٹ جائے، نیچے اتر جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ادھر ہی چلتا ہے۔ جب اس کو احساس ہو گیا کہ میں راستے سے ہٹ گیا ہوں تو فوراً واپس پلٹ آیا۔ تو یہ زندگی جو ایک ہمارا سفر ہے، تو اس کے مختصر اور خلاصہ بات کا ساری کا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو انسان کو پہچاننا چاہیے، غنیمت جاننا چاہیے، اور اس کے سانسوں کو کی قدر کرنی چاہیے، اور پھونک پھونک کر اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور جو اصل مقصد حیات ہمارا ہے یہ اللہ کو راضی کرنا، اس کی طرف انسان کو بڑھنا چاہیے۔ باقی جتنے بھی کام ہیں یہ ہماری ضرورتیں ہیں، یہ سب کام، یہ سب تعلقات، یہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ قبر میں انسان کے ساتھ جو جائے گی وہ یہ جات جائے گی، وہ نیکی جائے گی، اور نیکی وہی ہے کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ نیکی بن جاتی ہے، یہی قبر میں جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہی تمہاری دولت ہے، کہ دولت وہ ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں چلی جائے۔ جو قبر سے پیچھے رہ جائے وہ دولت نہیں، وہ ضرورت ہے، اور ضرورت جتنی مل جائے غنیمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اصل مقصد کو انسان نہ بھولے، اور وہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی توفیق